بھی ہے اور نصاب تبلیغ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح یہ قرآن والی دولت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک ضالا فہدی. یہ سورہ ضحیٰ شریف آئے، یہ 30 پارہ سورہ ضحیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں تسلی دی ہے. اور تسلی دیتے دیتے میرے اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر، آج تو میرا عظیم الشان پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، میں آج آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ جو دشمنوں نے، مشرکین اور کافرین نے بویلا کیا ہوا ہے، شور مچایا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا. میرا پاک پیغمبر، ما ودعک ربک وما قلی. نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، اور نہ اس کی رحمتوں سے محروم ہوئے میرے پاک پیغمبر. اور اب تو میرے پاک پیغمبر ہو، ذرا یاد کرے نہ وہ وقت میرے پاک پیغمبر کہ تم یتیمی کی حالت میں تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہر کوئی اپنی اپنی میں لگا ہوا تھا، لیکن وہ یتیمی کی حالت میں میرے پاک پیغمبر، میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا نہیں پایا تجھے یتیمی کی حالت میں؟ کوئی اعلیٰ مقام نہیں تھا، مسکن نہیں تھا میرے پاک پیغمبر، اور تبدیلیاں ہو رہی تھیں. اور یہ تبدیلیاں جو ہو رہی تھیں، جب تو پیدا ہوا تو تیرے باپ کا سایہ تجھ پہ نہیں تھا. حضرت عبداللہ پہلے وفات پا گئے، اور جب تو پیدا ہوا اور کچھ عرصہ گزرا تو ماں کی گود سے بھی تو خالی ہو گیا میرے پاک پیغمبر. باپ کا سایہ نہیں تو ماں کی رحمت ملی ہوئی تھی میرا پاک پیغمبر. یہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور ساتھ ہے. جب ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا میرا پاک پیغمبر، تو پھر تیرا دادا جان وہ تجھے پرورش کرنے والا تھا، تو وہ پرورش کرتا رہا، پھر وہ چھوڑ گیا، پھر چاچا جان ابو طالب کی پرورش میں آ گئے. تو میرا پاک پیغمبر، تمہارا وہ بچپن، پھر تمہارا وہ لڑکپن، پھر تمہاری وہ جوانی، تم ایسے ایسے رہے میرا پاک پیغمبر. پھر میں اللہ تبارک و تعالی نے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. پھر میں اللہ نے اپنی رحمت سے تجھے مکان اور ٹھکانہ عطا کر دی. تو یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. اس وقت میں اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، تو اب تو میرے عظیم الشان پیغمبر، اب میں کہاں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں میرے پاک پیغمبر. یہ تیرے دشمنوں کی افواہیں ہیں، بلیلا ہے اور زور و شور ہے. کیوں کہ ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو پریشان
پریشان نہیں ہونا چاہیے میرا پاک پیغمبر. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے میرے پاک پیغمبر ذرا ان وقتوں کو یاد کرو نا، میں اللہ نے اس حالت میں تجھے پایا کہ تو کسی راہ کا متلاشی تھا، حق کا متلاشی تھا، تلاش میں تھا، ڈھونڈنے لگا ہوا تھا، کسی چیز کی طلب میں تھا. وَوَجَدَكَ تجھے پایا تیرے اللہ نے، تجھے پایا تیرے اللہ نے. یا پھر علم ساتھ لگائیں گے، کیا نہیں پایا تیرے رب نے میرا پاک پیغمبر حق کا متلاشی، صراط مستقیم کا متلاشی میرا پاک پیغمبر. جب میں اللہ نے دیکھا کہ تو راستے کا متلاشی ہے، تو صراط مستقیم کا متلاشی ہے، تو حق کا متلاشی ہے، فَهَدَىٰ. تو میں اللہ تبارک و تعالی نے تیری رہنمائی فرما. کس طرح؟ میں اللہ تعالی نے تجھے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی. میں نے تمہیں اپنا پیارا پیغمبر بنایا، اپنا نبی اور رسول بنایا میرا پاک پیغمبر. پھر میں نے تجھے ہدایت کا شاہکار بنا دیا میرا پاک پیغمبر، کہ جو پہلے چھوٹی عمر میں، لڑکپن میں، جوانی میں کسی راہ کا متلاشی تھا، کسی چیز کا متلاشی تھا، ڈھونڈ رہا تھا، میرے پاک پیغمبر میں نے تجھ پہ وہ رحمت کی ہے کہ میں ساری کائنات کا رہبر و رہنما بنا دیا. جو کل راستے کی تلاش میں تھا، ضالًا حق کا متلاشی، راستے کا متلاشی ڈھونڈ رہا تھا، کبھی وہ پہاڑوں پہ بکریاں چرا کے، کبھی وہ ملک شام میں تجارتیں کر کے، کبھی وہ کسی کام میں، کبھی جنگلوں میں، کبھی پہاڑوں میں، کبھی اکیلے بیٹھ کے، کبھی بچوں کے ساتھ. لیکن وہ ان جیسا نہیں ہوتا تھا، اور بچے تو اپنے کاروبار اور شغل میں لگ جاتے تھے، لیکن یہ علیحدہ بیٹھ کے سوچ و بچار میں رہتے تھے. اے میرے پاک پیغمبر یاد کرو نا، یہ وقت بھی جب آپ پہ آیا، میں اللہ نے اس وقت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. فَهَدَىٰ. میں نے نبوت عطا کی، میں نے رسالت عطا کی، میں نے قرآن مقدس جیسی ہدایت بھری کتاب عطا فرمائی. تو یہاں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے اس راستے کی طرف لگایا. اب کیسے ملی وہ ہدایت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حق کی تلاش میں دیکھتے تھے لوگوں کو کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے، کہ یہ خود بناتے آئیں، پھر ان کی خود عبادت کرتے آئیں، سجدے کرتے آئیں، نظر نیاز اور چڑھاوے ہوتے آئیں. یہ اپنے ہاتھوں سے مٹی ہو یا پتھر ہو یا لکڑ ہو، ان سے یہ اپنے بت بناتے آئیں، تراشتے آئیں، پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے آئیں. تو اس قوم کو کس طرح راست پہ لانا چاہیے، یہی سوچ بچار کے لیے میرا پاک پیغمبر اپنی اس جوانی میں، اس عمر میں، یعنی 40 سال کا جو پہلا عرصہ گزرا ہے، وہی
کئی دن میرا پاک پیغمبر غار حرا میں رہتے اور یہی قوم کی خیر ہے، سیدھا راستہ دکھانا، لوگوں کو حق بات بتانا. اور میرے پیغمبر کا مزاج اس طرح، اور کیوں ایسا مزاج نہ ہوتا؟ کیونکہ 40 سال کے بعد نبوت جو ہے، ظاہری بات ہے کہ جب بندہ ایک بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بنتا ہے، ایک بچہ بڑا ہو کر سپاہی بنتا ہے، ایک بچہ بڑا ہو کر تعلیم حاصل کر کے ٹیچر بنتا ہے، سائنسدان بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، تو اس میں اس کے بچپن میں اس کی ذات میں کچھ ایسے چیزیں نظر آ جاتی ہیں جن سے انسان اس کی بول چال سے اندازہ لگا جاتا ہے کہ ایسے کوئی بڑی چیز بننے والا ہے. بچہ جب بات کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنی عمر سے، اپنی زندگی سے زیادہ بات کرتا ہے، اپنے عقل سے، سوچ وچار سے زیادہ. تو پھر کہتے ہیں کہ یار تو انجینئر ہے، تو ڈاکٹر والی بات کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا. تو ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی میں گن موجود ہوتے، فلاں بچے میں گن موجود تھے کہ اس کے اندر ٹیلنٹ، گن نہیں، کیا کہتے ہیں، گن موجود ہوتے ہیں. یعنی اسے دیکھ کر پھر ذہین فتیم لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بڑا ہوگا، لائق بنے گا، پڑھے گا، اپنے والدین کا نام روشن کرے گا، اپنے ملک کا نام روشن کرے گا. تو یہاں تو نبی بننا ہے، لہذا جب ایک نبی بننا ہے تو پھر نبی بننے والے اس بچپن میں، لڑکپن میں، میرا دوست بزرگا، وہ ساری چیزیں، وہ صفات، وہ اقتدار سے ہونی چاہیے. اور وہ میرے پیغمبر میں، کیونکہ میرے پاک پیغمبر اپنے اس دور میں بھی کبھی شرک نہیں کیا. وہاں وہ جاتے تھے محفلوں میں، گندی قسم کی محفلوں میں جاتے تھے، لیکن ایک آدھ دفعہ جب آپ گئے تو وہ کچھ رقص و سرور والی محفل تھی، ان کی مذہبی رسومات تھی، تو کسی کے ساتھ لے جانے میں اس نے بڑا ضد کیا اور اصرار کیا اور وہ چلے گئے. لیکن وہاں ان پہ ایسی غنودگی طاری ہوئی کہ ان کا سارا پروگرام ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے. سچ کو اس لیے تو نبوت ملنے سے پہلے لوگ آپ کو صادق بھی کہتے ہیں، جو صادق، جو صادق آ رہا ہے، امین آ رہا ہے. اور نبوت ملنے سے پہلے لوگ اپنی امانتیں، اپنا پیسہ پونجی، کوئی خاص چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا. تو پھر دیکھا نا، راہب نے دیکھا کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہوا اور کتابوں میں بھی تذکرہ ہوا. جہاں میرے پاک پیغمبر کا تذکرہ ہوا وہاں میرے پاک پیغمبر کی مقدس جماعت صحابہ کا بھی تذکرہ ہوا. تورات، انجیل، زبور میں اور کتابوں میں بھی تذکرہ ہوا. یہی تو ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے اپنے چچا جان کے ساتھ گئے ہوئے تھے یا اور تاجوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو کسی راہب نے جو تورات کا عالم تھا، جو عالم تھا، تو اس نے میرے پاک پیغمبر میں اس بچپن کی حالت میں کچھ نشان کیا. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس میں وہ ایسے چیزیں پیدا کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آئے. وہ جو سوچ بچارے، وہ میرے پیغمبر کی نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جو عبادت ہے وہ قوم کے لیے سوچ بچارے رائے راست پہ لانا ہے. تو وہ عبادت رہ گئی ہے غار حرا والی. اس حالت میں تھے
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان یہ وہ سورہ مبارکہ ہے، اس کی ابتدائی یہ آیات ہے، یہ پہلی آیت ہے میرا دوست بزرگا، کہ یہ ابتدائی آیات غار حرا میں حضرت جبرائیل امین میرے پاک پیغمبر کی طرف لے آئے، اور یہ قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی. سبحان اللہ. جبرائیل امین کہتے ہیں اقرا، پڑھ تو اے محمد اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. کیوں؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. میں نے روزانہ بیٹھ کے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. میں کوئی چیز پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو میں آج کیا چیز پڑھوں گا؟ پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھ دو نا. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے میرے پیغمبر کو، جو اس وقت محمد بن عبداللہ تھے، اب نزول کا پروگرام ہو رہا ہے اور نزول قرآن ہو رہا ہے، نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی وحی آ رہی ہے. بالآخر میرے پاک پیغمبر نے اللہ کی رحمت سے پڑھا، اور کیوں نہ پڑھتی کہ پڑھانے والا جو اللہ تبارک و تعالی. اقرأ باسم ربك الذي خلق. پڑھ میرے پاک پیغمبر، پڑھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ برکت نام رب آپ نے بسم ربک. بسم الباء للاستعانة، یعنی یہ با استعانت کیا ہے، اس لیے میرے پاک پیغمبر اپنے رب کے نام کی برکت سے پڑھنا شروع کرو. اور وہ کون؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ تیرا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ما بینہما کو پیدا کیا ہے. جو خالق ذات ہے، اس خالق کے نام کی برکت سے تو قرآن پڑھ. میرا پاک پیغمبر قرآن پڑھ. جبرائیل جو پڑھ رہا تھا تو میرا پاک پیغمبر بھی ساتھ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ. پھر یہ انداز ہے کہ پیغمبر کو آج قرآن مل رہا ہے. الَّذِي خَلَقَ، خالق تو ساری کائنات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں امتیازی شان انسان کا جو بیان فرمایا ہے، خلق الانسان من علق. پیدا کیا اس رب تعالی نے، پیدا کیا
دیا انسان کو جا رہا ہے، تو اللہ نے خصوصی طور پہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر قرآن کے علم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن بھی شان والا اور قرآن والا بندہ بھی بڑا شان والا، اگر وہ حافظ ہے، اگر وہ قاری ہے، اگر وہ عالم ہے، تو وہ بھی بہت بڑی شان